کہ جناب جنہوں اللہ نے مال عطا فرمایا اور انہوں نے اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا ان دا فائدہ کی ہے، اور جنہوں نے اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کیتا بلکہ اس مال نو ضائع کر دیتا ہے گا، اس مال نو جناب برے کماں دے اندر خرچ کر دیتا ہے، فضول خرچی کیتی ہے، ان دیاں وعیداں کی ہے۔ حضرات اسی وقار ذرا توجہ فرمائے، مال کما کے مال دی حفاظت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات توانو مال عطا فرمائے نا، جیڑا بندہ اس مال وچوں فضول خرچی کرے ان دے چار نقصان نے۔ کنے جی؟ چار، بولو کنے جی؟ چار۔ ادھر والے بلی ٹھلے نے کنے جی؟ چار۔ ادھر توجہ فرماؤ، میں صرف اصلاح دی غرض نال عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا سبب بندا ہے۔ اس تو بڑی کوئی بات ہے گی کہ جن دا رب بھی ناراض ہو جائے، رب ہی ناراض ہو جائے، اللہ دی ناراضگی دا سبب۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے، باقاعدہ اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا جیڑیاں اللہ دی ذات نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ دی ذات نے جیڑا رزق عطا فرمایا ہے، اللہ دی ذات نے جیڑی توہانوں تے مینوں دولت عطا فرمائی ہے، اور جیڑا مال عطا فرمایا ہے اللہ خود فرما رہا ہے اس مال وچوں کھاؤ، اس مال وچوں پیو، لیکن فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، فرمایا اس مال دے وچوں فضول خرچی نہ کرو، اس مال دے وچوں فضول خرچی نہ کرو۔ اور اندہ نقصان کی ہے اللہ خود بیان فرما رہا ہے، فرمایا اِنَّهُ لا يحب المسرفین، بے شک فضول خرچی کرنے والے لوگوں اللہ پسند نہیں فرماندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلیا اللہ مال عطا فرمائے، اللہ دولت عطا فرمائے، اللہ رزق عطا فرمائے، او بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، رب بھی راضی ہے، رب دا حبیب بھی راضی ہے، لیکن جیڑے فضول خرچی کر دینے اللہ فرما رہے آئے میں اونا نو پسند نہیں کرنا وا، لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے آنو میں پسند نہیں فرمانا وا۔ اے پہلا نقصان فضول خرچی کرندہ ہے وے۔ ہن ذرا توجہ فرمایا دوسرا نقصان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے مال دیتا، دولت دیتی، رزق دیتا، لیکن اس دولت احتیاط دے نال انہوں خرچ نہ کیتا، بلکہ لا احتیاطی دے اندر فضول خرچی دے اندر انہوں ضائع کر دیتا ہے۔ ان قریب او بندہ قلاش ہو جاوے گا، ان قریب نقصان ہے وے کہ او بندہ محتاج ہو جاوے گا، ان قریب نقصان ہے وے کہ او بندہ غربت دے اندھیریاں دے اندر چلا جائے گا۔ فرمایا ان قریب نقصان ہے وے ان دی دولت نو ضبط کر لیتا جائے گا، کیونکہ اللہ رزق دین والا ہے۔ کی فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
اللہ تعالیٰ جنوں چاہے رزق عطا فرماوے، جنوں چاہے رزق لے لوے اور انہا رزق عطا فرما دے بے حساب و کتاب۔ پتہ چلیا رزق دین والا بھی اللہ ہے، رزق لین والا بھی اللہ ہے۔ اے لوگو اگر اللہ دی ذات نے توانو تے مینو دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق نو اللہ فرما رہا ہے خرچ کتے کرنا ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایوی سانو دسیا ہے کہ مال خرچ کتے کرنا ہے۔ فرمایا او لوگ کامیاب نے الذین یؤمنون بالغیب، او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور غیب تے انہوں نے یقین رکھیا، ویقیمون الصلاۃ اور انہوں نے نماز نو قائم کیتا، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جڑا انہوں نے رزق عطا فرمایا ہے اس رزق دے وچ او لوگ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دین۔ حضرات ہن پتہ چلیا نا، قرآن تو باہر کو گل تو نہیں نہ کی تھی، کیوں جی؟ وہ قرآن تو باہر گل کی تھی تو کوئی بنا کے قرآن دی روشنی دے اندر گل کر رہے ہیں نا کہ قرآن کی فرما رہے ہیں سانو پورا یار طرز عمل دسیا اللہ نے کہ یار تسی کامیاب کس طرح ہونا ہے گا، تسی جناب مال دیتا ہے انہوں خرچ کس طرح کرنا ہے گا، نعمت اللہ نے عطا فرمائی انہوں کتے خرچ کرنا ہے گا، اگر اللہ نے جائیداد عطا فرمائی ہے انہوں کس طرح استعمال کرنا ہے، اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے انہوں کس طرح اللہ دی بارگاہ دے اندر ان دی تربیت کس طرح کرنی ہے گی۔ حضرات سارا طریقہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے گا۔ اچھا میں دو گلاں بیان فرمائیاں، دو چیزاں کہ ایک نقصان فضول خرچی کرن دا کہ اللہ دی ناراضگی دا سبب بندا ہے فضول خرچی کرنا، اور نمبر دو فرمایا ان قریب فرمایا کہ ان قریب انہوں کلاش کر دیتا جائے، انہوں محتاج بنا دیتا جائے، انہوں مال ضبط کر لیتا جائے، کیونکہ جب رب ناراض ہو جاندہ ہے نا تو پھر رب تعالیٰ دی ذات انہوں سختیاں دے اندر مبتلا کر دیندہ ہے۔ کیوں جی حضرات توجہ کر رہے ہو نا؟ حضرات ہون تیسری جیڑا بندہ فضول خرچی کردہ ہے اگر ان دے وچوں کسے مستحق بندے دا حق بندا ہے کہ انہوں دینا ہی دینا ہے، قرآن نے آکھیا ہے، نبی دے فرمان نے آکھیا، لیکن او دے ہی نہیں رہا، فضول خرچی دے اندر ضائع کر رہا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن او بندہ اتھوں گرے مان تو پھاڑ لے لیا بھئی مینوں تا نہیں دیتا سی، مینوں تا تو نہیں دیتا تھا، میرا تا حق بھی بندا سی تو تا ضائع کر دیتا ہے، تو تا ضائع کر دیتا، فضول خرچی دے اندر ضائع کر دیتا، میرا تو حق بنتا سی لیا تو سنا پھر اس دن ذلت دا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ حضرات ذوالفقار بنے گا اس دن۔ اس تو پہلے سمجھ جاؤ اے دوستوں، توجہ فرماؤ، اس تو پہلے اپنی پیسے دا خیال کرو، اپنی مال دا خیال کرو، اپنی جائیداد دا خیال کرو، اور چوتھا فرمایا توجہ فرماؤ، فرمایا کہ چوتھی وعید جیڑا بندہ فضول خرچی کردہ ہے فرمایا کہ او شیطان دا بھائی ہے۔ استغفر اللہ، کی فرمایا او شیطان دا بھائی ہے، کیونکہ او اے فضول خرچی کرنا شیطانی عمل ہے، وہ کی ہے شیطانی عمل ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں کہ اس تو پہلے سمجھ جاؤ میری زندگی تقریباً 26-27 سال میری عمر ہو گئی، تو آڑے بھی جو کسی دی 30 سال ہو گئی، کسی دی 35 سال ہو گئی، کسی دی 40 سال ہو گئی، کسی دی 50 سال ہو گئی، کسی دی 60 سال، کسی دی 70 سال، کسی دی 80 سال، کسی دی 90 سال، کس کئی بیلی 100 دے قریب نو پہنچے نے۔ حضرات ذوالفقار کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جائے، کدوں قبر دے اندر کسی سانو سائیں اتار دین۔ حضرات اس تو پہلے اپنی مال دی حفاظت فرما، اے نہ ہوئے کہ اے تیرے واسطے دنیا دے اندر بھی ذلت دا سبب بنے، قبر دے اندر تا قیامت تیرے واسطے ذلت دا سبب بندا جاوے، اور جہنم دے اندر بھی اے مال تیرے واسطے نقصان دے ہوئے اور ذلت دا سبب بنے۔ اپنے مال دی حفاظت فرما۔